Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You are listening to Seema Khan on Seema Khan Life Vlogs. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہی ہوں ایک کیا ہوتے ہیں قربانی کے مسائل. اصل میں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے قربانی کے مسائل ہو گئے ہیں اور کئی ٹاپکس بھی اس کے متعلق ٹرینڈنگ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل کہ گوشت میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اس میں کئی لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ چاہے وہ ہو سکتا ہے اپنی عقل یوز کر کے، ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے. پر میں آج آپ کو ایک ٹاپک یہ لے کے آ رہی ہوں جو مفتی طارق مسعود نے بھی تفصیل سے ڈسکس کرا ہے، اور یہ ہے کہ قربانی اٹ سیلف میں کیا ہوتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اور ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، سنتی ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو آج میں یہ تھوڑے سے ایک دو پوائنٹ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹرینڈنگ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ پاکستان میں اسپیشلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ گوشت میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. مطلب ہے جب قربانی ہوتی ہے، کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مے بی قربانی ڈیفینیٹلی کئی قانونی طور پہ منڈیوں میں کوائٹ اے لاٹ وہ ہیں ریسٹرکشنز، تو ظاہر ہے ہم قانون کے خلاف تو نہیں جا سکتے جو سے حکومت کے قانون ہیں، پر اس کے علاوہ بھی لوگ تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں قربانی کرنے کی. اور وہ اس لیے بھی ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں کہ کئی بڑے عقل مند پرست لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آفٹر آل اگر آپ قربانی نہ کریں اور پورا سال مطلب ہے ذبح کرتے رہیں جانوروں کو، پھر غریبوں کو اس طرح بانٹ دیتے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا غریبوں کے لیے. تو وہ یہ بھی کریں کہ اگر ہم سٹور کر لیتے ایسی چیزیں اور ڈیورنگ دی ایئر ہم بانٹ لیتے تو پھر اس میں بھی ریشننگ کرنے سے غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو آج ہم یہ اس لیے ڈسکس کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز کامنٹ کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کی کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، لندن میں، USA، UK میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا آپ کیا سوچتے ہیں اس کے متعلق. پر جو سے مفتی ہیں وہ زیادہ تر یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ان 3 عید کے دنوں میں جو سی قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی ہونی چاہیے ان 3 دنوں میں صرف. پر عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے اور مطلب ہے جانوروں کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کیا بیٹر ہے کہ ڈیورنگ دا سال ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں؟ عقل تو یہی کہتی ہے، مطلب ہے یہ کون سا طریقہ ہے؟ پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سٹور کرنا چاہیے، فریزروں میں ڈالنا چاہیے. تو اصل میں یہ بھی ایک اور ایشو ہے. میں نے تو ریسرچ کری ہے اس کے متعلق کہ نہ مطلب الاؤڈ ہے ہم نہ کافی دنوں سے فریزوں میں قربانی کا گوشت اسٹور کرنا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فار ایگزامپل محرم یہ ویری کامن ہے کہ اس سے حلیم پھر بنتا ہے. پر اس کے متعلق میں نے کدھر یہ نہیں فائنڈ کرا کہ ہم ایکچولی مطلب الاؤڈ نہیں ہے اس کو فریزر میں اسٹور کرنا. پر طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ نہ 1/3 بانٹا جائے، مطلب ہے غریبوں کو 1/3 گفٹ ہوا جائے رشتہ داروں میں یا فرینڈوں میں، اور 1/3 بندہ خود رکھے. تو اس میں اسکالرز میں بھی تھوڑی سی ڈفرینسز ہیں. تو آپ لوگ ضرور پلیز کامنٹ کریں، کیونکہ میرے کئی ویورز اور میرے کئی فالوورز نے مجھے ریکویسٹ کرا ہے کہ پلیز ہم نے سنا ہے کہ لوگ لاٹ آف جو سا قربانی کا گوشت غریبوں میں بھی نہیں بانٹ رہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ فریزروں میں سنبھال رہے ہیں. اس پوائنٹ میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یوٹیوب میں جب میں نے ریسرچ کرا ہے اور گوگل پہ سرچ کرا، بہت سارے ویڈیوز بنے ہوئے ہیں کہ قربانی کا گوشت کیسے فریزر ہو سکتا ہے. تو مجھے ایکچولی ایسے کوئی اسکالر نے نہیں کہا کہ فریز نہیں کر سکتے، پر اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بانٹنا ضرور ہے، اور وہ کہتے ہیں قربانی کرنا ضرور ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو 3 دن کے اندر ریلی یوز ہونا چاہیے. تو اس کا
اس کا میننگ ہے کہ اگر تم خود نہیں 3 دنوں میں کتنے کباب ہم کھا لیں گے، اس کے بعد ہمیں ریلی جتنا زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. تو یہ تو میری اپینین ہے اور زیادہ تر اسکالرز کی یہ اپینین ہے، جو ان سے مفتی طارق مسعود نے بھی بیان دیا ہے، جو ان سے مولانا طارق جمیل نے بھی بیان دیا ہے. ان کے مین یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹا جائے یہ قربانی کا گوشت. اب آپ لوگ پلیز ضرور کومنٹ کرنا اور بتانا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں کیا ہوتا ہے، کیا کامن ہے، اور کیا یہ ٹرو ہے کہ بہت سارے لوگ فریزروں میں سنبھال رہے ہیں گوشت، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسپیشلی اور غریبوں میں نہیں بانٹا جا رہا ہے. آپ لوگ ضرور کومنٹ کرنا بتانا. تو اب ہم واپس جاتے ہیں اسی ٹاپک پہ کہ جو سے بہت لوگ جو سے عقل مند ہیں وہ کہتے ہیں جانور تو بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو گوشت تو ظاہر ہے جب وہ کٹا جاتا ہے وہ تو مچ چیپر ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے بندہ خرید سکتا ہے. مطلب کسی کو چانپے پسند ہے، کسی کو وہ کلیجی اور یہ وہ نہیں چاہیے تو وہ اپنی پسند سے شولڈر کا گوشت لیتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خراب جانور کو کاٹ لو. اب ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ معذور جانور یا بیمار جانور ہم نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ جون سا ایکچوئل جون سا قربانی ہے اونلی اس کی ہو سکتی ہے جون سا جانور صحت مند اور صحیح ہے جس کے اوپر قربانی ہو. تو اس میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو سے مفتی ہیں، جو سے اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ ریپیٹ کرا اور بتایا ہے کہ اس قربانی میں وہ لاجک نہیں ہے جو سی ہم انسان اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ چلاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ پورا سال ذبح کرنا چاہیے یا سٹور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ ہوا تھا اس کا مطلب اس میں کوئی لاجک نہیں تھی. آفٹر آل کوئی لاجک نہیں ہے کہ اسماعیل پیغمبر کا بیٹا ہے، رائٹ، اور پیغمبر کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو نہ ذبح کریں، وہ حکم تھا. تو اگر ہم صحیح میں نے سوچے یہ بات جو صحابہ اکرام نے اسپیشلی پوچھی ہے، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، اور آپ نے فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم. اس میں اور کوئی لاجک نہیں ہے، بیٹے کو کاٹنا کوئی لاجک نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بھی بس اللہ تعالیٰ نے حکم کرنا ہے تو ہم نے اس کا فائدہ یا نفع نہیں دیکھنا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور حکم پہ ہم نے قائم رہنا ہے. تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا غلام اور اس کا بیٹا بھی غلام ہے. اس کا میننگ ہے کہ ہم بھی سب اسی نسل سے چل رہے ہیں اور ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غلام ہیں. اور غلام کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آپشن نہیں ہوتا. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے، ہم اس قربانی کے مسئلے کو ہم کویسچن نہیں کرتے کہ ان 3 دنوں میں مسٹ ہی قربانی ہونی چاہیے، کوئی اور 3 دنوں میں قربانی نہیں ہو سکتی. اور غلام جو سا ہوتا ہے وہ کویسچن نہیں کر سکتے، ورنہ اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام مطلب ناز کہ بیٹا مت کاٹو، جانور کاٹ لو. اور مطلب لوگوں کی جو سی عقل وہ یوز کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل غریبوں کی فار ایگزامپل بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ جو سی اتنے 1.5-2 لاکھ کے بیل خرچ ہو رہے ہیں، جو سا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان پہ، تو ان کی مطلب زیادہ تر مطلب شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، غریبوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر خرچ کر لو. پر یہ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو سا قربانی کا مسئلہ ہے، یہ پھر وہ کہتے ہیں نا، پھر ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کا خلیل، فرینڈ، انٹیمیٹ فرینڈ اس کا ٹرانسلیشن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیل نہ بنتے. اور اس میں ہم نے یہ کہنا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ ڈسکشن کر رہا ہے کہ ہم بڑے مطلب عقل پرست ہیں، ان کے لیے یہی جواب ہے
مطلب ہے جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اس لیے قربانی کرتے ہیں، اور جیسے جیسے بتایا گیا ہے کس طرح بانٹنا ہے، رائٹ. تو ہم مطلب ہے پاکستان میں تو پھر بھی ظاہر ہے جو سا گوشت کٹا جاتا ہے وہ بانٹا جاتا ہے، وہ کھایا جاتا ہے. مینا میں جب حج ہوتا ہے اس سال تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، ایون وہ کافی سارا ضائع ہو جاتا ہے، پر اس کو ہم کویسچن نہیں کر سکتے کیونکہ جو سے اسکالرز ہیں وہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ جو سا ٹیسٹ لیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اس کی اولاد تھی، رائٹ. تو اگر ہم صحیح معنی سے سوچیں، وہ کہہ رہے کہ نسل کس کی چلی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. برکت کس میں ہوئی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام سے. ادھر ہی جو سے شاہ ہیں، سید جو سے وہ سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، رائٹ. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں، رائٹ. ایون دو بکرا ٹائم بہت لگتا ہے، ایک مطلب 1-2-1.5 سال لگ جاتا ہے ایک بکرا کو بڑا ہونے میں، رائٹ. اور فار ایگزامپل دوسرے اینیملز کی اتنی فار ایگزامپل کتے بلیوں کی اتنی ہوتی ہیں بچے، پر جو سا بکرا ہے فار ایگزامپل وہ روز تو نہیں پیدا ہوتا نا، پر پھر بھی اس کے باوجود جون سا بکرا عید میں ہے، جون سی فضیلت ہے اس کام میں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کوانٹٹی اور کوالٹی اس کام میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس میں ایک روحانی برکت ہے. سو گوشت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قربانی جانور کی مست ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جون سی قوت آتی ہے، جون سی اسٹرینتھ آتی ہے ان جانور سے، یہ ہمیں ایک سینس آف روحانی بھی اسٹرینتھ دیتی ہے، اور یہ ہمیں ایک فزیکل بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت لوگ اس ٹاپک کو کہ کیا قربانی کی کیا مسائل ہو رہے ہیں، اور مسائل یہ ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو سی جانور کی قیمت ہے وہ بقرہ عید کے وقت ڈبل ٹرپل پرائس ہو جاتی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ویسٹ ہے، پر ہمیں آلویز یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے کام میں کبھی کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی. اور یہ اس لیے یہ میں ڈسکس کریں کہ یہ میں ثابت کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے جن کے اوپر قربانی واجب ہے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، خوشی سے کرنی چاہیے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت فالو کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کامنٹ ہے کہ اس متعلق، کہ یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، لاٹ آف پیپل اس کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں، پلیز ضرور کامنٹ کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کی کیا اوپینین ہے. یو ہیو بین لسننگ ٹو سیما خان آن سیما خان لائف لاگز. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.